الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کی الہی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ الفاتحہ میں نے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہے، آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اللہ رب العزت نے کچھ نیک بندے، برگزیدہ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے دشمن تھے، لیکن وہی لوگ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ نرم دل اور شفیق اور مہربان ہوئے۔ یہ ماہ مبارک اور یہ اسلامی سال جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جب یہ ماہ مبارک اس کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچوں میں ایک ہی شخصیت آتی ہے، اور وہ شخصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے، کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے کنبہ قبیلہ کو، اپنے اہل و عیال کو، ہر شخص کو قربان کر دیا، اور قربان جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا، کہ اس یزید کے سامنے آپ جھکے نہیں، آپ ڈھکے نہیں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے نانا کے دین کو بچایا۔ اور آج یہ دین اسلام جس کو ہم جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج ہمارے سامنے ہے، جس کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی ہیں، آج اگر وہ صدقہ ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ماہ محرم کے ابتدا یعنی یکم محرم الحرام، پہلی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات جن کو شہید کیا گیا، جن کی شہادت ہوئی، وہ سسر رسول ہے، داماد علی ہے، داماد علی ہے، مراد رسول ہے، طلب رسول ہے، دعائے رسول ہے۔ اور وہ کون ہے؟ خلیفہ دوم، خلیفہ راشد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔
حضرت عمر یہ وہ نام ہے تاریخ انسانی میں یہ ایسا نام ہے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ آپ نبی نہیں تھے، آپ نبی نہیں تھے، مگر اللہ رب العزت نے آپ کی زبان حق سے ایسے مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بنا۔ اسلام سے پہلے اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں، لیکن جب اسلام لاتے ہیں تو پھر ان کفار کے سخت ترین دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، ان کا نام زنیرہ نامی ایک خاتون ہے، ان کو جو ان کا آقا تھا وہ بہت زیادہ مارا کرتا تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے محبت میں آقا علیہ السلام کے دین کو قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہوئی، ان کو آقا جو تھا وہ بہت زیادہ مارا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ آپ کو مار رہا تھا، ادھر سے حضرت عمر فاروق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کیا عمر اس نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہی، میں تھک گیا ہوں، آؤ اب تمہاری باری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، پسینہ سے شراب شروع ہو جاتے ہیں، بیٹھ کر پانی پینے لگتے ہیں، اس سے کہتے ہیں مجھے تجھ پر ترس نہیں آیا، میں تو اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت عمر فاروق پھر اٹھتے ہیں، پھر اس کے گلے میں پھندا ڈالتے ہیں، اس کو گلے کو گھونٹتے ہیں، اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بلا اس محمد کو کہ تیری آنکھیں واپس کر دے۔ وہ خاتون قربان جائے، راوی لکھتے ہیں کہ وہ خاتون بہت ہی کمزور تھی، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا بلکہ عشق رسول تھا، عشق رسول جمع ہوا تھا، عشق رسول سے بری بری بری۔ انہوں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے چہرے کو اٹھایا، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں صدا بلند کی، یا باری تعالیٰ آج تیرے نبی کی عزت کی بات آئی ہے، عظمت کی بات آئی ہے، مجھے آنکھیں واپس نہیں چاہیے، آج تیرے نبی کی عزت کی بات ہے، آنکھیں واپس لوٹا دے۔ رب تعالیٰ ان کی آنکھیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ پھر وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، گلیوں میں گزر رہے ہیں، گلیوں میں للکار رہے ہیں، اگر کسی نے بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو میرے مقابلہ میں آ جائے۔ جب واپس مڑتے ہیں دیکھتے ہیں وہی زنیرہ نامی خاتون وہاں کھڑی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہہ رہے اس وقت تم للکار کر کہہ رہے تھے کہ ہے کوئی جو محمد عربی کو بلا اور میری آنکھیں واپس لوٹا دے، اس وقت تم بڑے للکار کر کہہ رہے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خاتون میں نے اس وقت محمد کو دیکھا نہیں تھا، آج میں دیکھ کر آ رہا ہوں، آج میں محمد کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا اوتے بول دے نہیں، جنہ ویکھیا اوتے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے، اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ قربان جے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جب کریم آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین بأبی جہل او بی عمر بن الخطاب، کہ اللہ رب العزت ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت، اسلام کو معزز فرما دے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے یہ دعا فرمائی، اب دعا کا اثر دیکھیں، دعا کی تاثیر دیکھیں کہ ادھر رات کو دعا ہو رہی ہے، صبح حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے کا، اور پھر اس دعا کا اثر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کے پیارے حبیب نے دعا بھی مانگی تو ایک شخص کے لیے مانگی، اگر دونوں کے لیے مانگتے تو دونوں اسلام قبول کر لیتے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے حصے میں اسلام کی دولت اٹھا دی تھی، اسلام کی دولت رکھ دی تھی، تبھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت دی۔ اب یہ میں یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو عزت ملی ہے، ہم کو شہرت ملی ہے، ہم کو جو سٹیٹس ملا ہے یہ اسلام کی وجہ سے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ اسلام کو عزت عطا فرماتا ہے، اور وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص،
جب حکومت کرتا ہے، ایسا نظام رائج کرتا ہے کہ جس کو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم اس کو نہیں اپنا رہے ہیں، غیر مسلم اس کو اپنا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام اس بات کا یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شہرت عطا فرمائی تھی، ان کو یہ فہم عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے ایک ایسا نظام رائج کیا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ممالک کو دیکھیں کہ اس نظام کو، وہ انگریز جو ہے اس نظام کو رائج کیے ہوئے، لیکن ہم مسلمان اس سے کوسوں دور ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر زمین میں، لیکن میرے لیے اللہ رب العزت نے 2 جو وزیر آسمان میں ہیں وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے ہم یاروں کی، قربان جائیں کہ آج بھی وہ اگرچہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور پھر محبت کا اندازہ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ان تینوں کی محبت آپس میں کتنی تھی کہ کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارکہ بھی 63 برس ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 برس ہے، اور حضرت عمر فاروق کی عمر بھی 63 برس ہے، اور آج بھی وہ اگرچہ آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، ہر ایک اپنی جگہ اس کا اپنا سٹیٹس، اپنی عظمت، اپنی عزت و تقریم ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ عمر وہ ہے جس کے راستے سے شیطان دے کر بھاگ گیا کرتا، جس کے راستے میں شیطان ٹھہرتا نہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی عظمت کی دل تو کرتا ہے کہ آپ کی عظمت کی باتیں کرتے رہیں، لیکن وقت کی قلت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے حوالے سے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کو پاکستان میں 14 اگست جس دن ہم آزاد ہوئے، ہم کو آزادی ملی، اس کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ محرم الحرام اس کی فضیلت کے حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا، اور انشاءاللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خاندان، آپ کے قبیلہ کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پر بیان ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان سے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے غرق کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی حکم فرمایا کہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے کہ 9 کو روزہ رکھے، 10 کو یا 10 کو اور 11 کو روزہ رکھے۔ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے کہ 2 روزہ رکھے، 2 یا 9 اور 10 کو روزہ رکھے یا 10 اور 11 کو روزہ رکھے۔ اور اس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ماہ محرم میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہر روزہ کے بدلے میں، ہر جو روزہ رکھتا ہے اس کو 30 روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے اسے 2 سال کے جو صغیرہ گناہ ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن محرم کے جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت ہر روزے کے بدلے میں اسے 30 روزوں کا ثواب دیتا ہے۔
اس دن میں خاص کر اس ماہ مبارک میں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس سے سال کی ابتدا ہوتی ہے. اس کی ابتدا ذکر و اذکار سے کرنی چاہیے، نوافل سے کرنی چاہیے، پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو اچھی طرح تربیت کریں، تلقین کریں کہ یہ ماہ مبارک کس وجہ سے اسلامی سال کیوں کہتے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، ان کو بتانی ہے، تبھی ان کو پتہ چلتا ہے. اس ماہ مبارک میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے وظائف کرنے چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، اور 10 محرم الحرام کو اپنے گھروں میں دعا منگوائیں اور اس سارے ثواب حضرت امام حسین، اہل بیت اطہار، آپ کے پورے خاندان، قبیلہ، کنبہ جو انہوں نے جانے پیش کی، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ان کے وسیلہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی آزادی سے مالا مال فرمایا ہے، ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ جس کی ہم جتنا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں ہم اس کا شکریہ ادا کریں. کل 14 اگست ہے، ہمارے لیے آزادی کا دن ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں غلامی سے آزاد فرمایا اور پاکستان کا جو وجود ہے وہ رمضان المبارک، جمعۃ الوداع اور شب قدر 1368 ہجری 14 اگست 1947 اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا. اور شب قدر وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات کو پاکستان کا قیام فرمانا یہ رب تعالیٰ کے ایک ایسی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ محض اتفاقی نہیں تھا بلکہ رب تعالیٰ کی اس میں خاص حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان مارز وجود میں آیا. اور اس قرائے ارض واحد پاکستان ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس کی بنیاد ایک نظریہ پر رکھی گئی اور پھر اس نظریہ کو فالو کرتے ہوئے ایک قرآن، ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے ایک قائد کی قیادت کرتے، ایک نظریہ کی اصول کی بنیاد رکھی. اس لیے بانی پاکستان نے 1948 میں یہ فرمایا تھا کہ ہم نے زمین کا ٹکڑا صرف جائے پناہ کے لیے نہیں، ہم اس کے لیے مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہم وہاں رہیں گے، بلکہ ہم اس کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اور پھر میں نے جسے پہلے عرض کیا کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا، لیکن ہمیں آزادی تو مل گئی لیکن ہم اپنی غلامانہ سوچ سے آزاد نہیں ہوئے. ہم ابھی بھی اس غلامانہ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلامانہ سوچ سے آزاد ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نظام رائج کیا، ہمیں اس نظام کی ضرورت ہے. ہمیں اس نظام کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عادل حکمران عطا فرمائے، عادل جج عطا فرمائے اور دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام رائج کرے. ایک ایسے قرائے ارض کا جس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ رکھا گیا ہے. اور اس پر جو دین نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رائج کرے.
ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ایک ایسا حکمران عطا فرما، ایسے جج عطا فرما جو انصاف مہیا کر سکے، جو غریبوں کی دیکھ بھال کر سکے، جو غریبوں کا روا رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آزادی کی نعمت سے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے جو اب سمجھ لیں کہ ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو آزادی کی قدر مظلوم کشمیریوں سے جا کر پوچھیں، غزہ کی عوام سے پوچھیں، برما کی عوام سے پوچھیں، فلسطین کی عوام سے پوچھیں، شام کی عوام سے پوچھیں۔ اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو ان سے پوچھیں۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم ہر چیز حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں، لیکن بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی ہر چیز میں چینج کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو چینج نہیں کریں گے تو ہم حکمران ان کے سرے ہر چیز نہیں ڈال سکتے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے۔ تو پہلے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھر سے شروع کریں، پھر حکمرانوں پر ساری چیزیں ڈالیں۔ تو اللہ رب العزت کے پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی نصیب فرمائے، اور جو کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔